کلام کا کیا جواب دے گا؟ جب نبی کے کلام کا کوئی جواب نہیں تو رب کے کلام کا کوئی کیا جواب دے گا؟ ایک زمان نامی شخص جو جنات کا یا جنون وغیرہ کچھ علاج وغیرہ کرتا، وہ مدینے میں آیا اور کچھ دشمنان رسول میرے نبی کے تعلق سے الٹی سیدھی گفتگو کرتے تھے کہ ان کو یہ ہے، کوئی ایسا ہے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، جبکہ وہ پہچانتے تھے کہ نبی جن سے بھی پاک ہے اور جنون سے بھی پاک ہے۔ وہ زمان نبی شب جب مدینے میں آیا تو نبی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں کچھ کہوں۔ میرے نبی نے کہا پہلے سنو، پہلے سنو۔ نبی نے سنانا شروع کیا۔ اس وقت قرآن نہیں سنایا، اپنا کلام سنایا۔ قال الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ عام طور پر خطبہ آپ سنتے ہو، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے جب یہ کلمات ادا فرمائے تو اس ساتھ نامی شخص حیرت زدہ رہ گیا، کہا کہ سمیتو کلام سمیتو قول کہنا وہ قطرہ آئیے، میں بھی داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کے کلام کی شان تھی، جبکہ فصاحت کا بڑا غلغلہ تھا، جبکہ فصاحت کا بڑا زور تھا۔ اس وقت کا یہ ماحول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کا یہ عالم تھا کہ نبی کی زبان کو کوئی سنتا، خود نبی نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ نبی کے فصاحت کا کوئی جواب نہیں ہے، نبی کی بلاغت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک بار زبان سے متعلق پوچھا تھا تو میرے نبی نے جواب دیا تھا، ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، میرے رب نے مجھے طرز سکھایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایسی زبان عطا کی کہ نبی کی زبان کا وہ جواب نہیں ہے، تو جو نبی کی زبان کا جواب نہ دے سکے وہ خدا کے کلام کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا حیرت زدہ ہے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا عالم تو وہ ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی آتے جنہیں ایمان کی توفیق مل جاتی، وہ بڑے زمانے کے فصیح ہوتے، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر نبی کی فصاحت کو دیکھ کر، نبی کی بلاغت کو دیکھ کر، نبی کی زبان داری کو دیکھ کے پکار اٹھتے، یا رسول اللہ ہم نے بہت بڑے فصیح دیکھے، ہم نے بہت بلیغ دیکھے، ہم نے بہت قادر الکلام دیکھے، ہم نے بہت سخنور دیکھے، ہم نے بہت زباندار دیکھے، ہم نے بہت محاسن کلام کے ماہرین کو دیکھا، یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، اور زبان کے جس میں زبان نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ وہ کلام ہے میرے نبی کا، جب نبی کا جواب کوئی نہ دے سکے گا تو پھر خدا کے کلام کا کوئی کیا جواب دے گا؟ بڑے ماہر تھے عربی، زبان دانی میں جنہیں بڑی مہارت تھی، اس کا جواب نہیں تھا۔ امرؤ القیس یہ بڑا شاعر گزرا ہے، اسے کچھ دشمن لے گئے، لے جانے کے بعد اسے قتل کیا۔ قتل کرنے سے پہلے اسے پوچھا کچھ آخری خواہش، کوئی پیغام؟ تو اس نے کہا میرا ایک پیغام میری لڑکیوں کو پہنچا دینا۔ کیا ہے؟ کہ یا ابنتا امرؤ القیس اباکما،
इब्नता, ऐ मेरी बेटियों, इमरुल कैस तुम्हारा बाप है। बस ये पैगाम पहुंचा। आप हो, ये क्या पैगाम है? ये कोई पैगाम है? इमरुल कैस बेटियों का बाप है, पैगाम पहुंचता है। अगर आपके पास खत आ जाए क्या आपके अब्बा ने कहा, क्या कहा है आपके अब्बा कोई, शायद जब पास आप पैगाम लेके आ जाए, किसी को बता कि तुम्हारे अब्बा मिले थे, वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कह रहे थे वो तुम्हारे अब्बा बोले, क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे तुम्हारे अब्बा, बात तो है ये, वो तो मालूम है, तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे ही बोले। अरे ऐसा बोल नहीं सकते, ये कोई बात तुम्हारे सुनने में फर्क हुआ होगा, पता नहीं क्या बोले, क्या बिलावने की बात करते हैं। इमरुल कैस पैगाम दे रहा है उनको, क्या कहा, या इब्नता इमरुल कैसे अबाकुमा, ऐ बेटियों इमरुल कैस तुम्हारा बाप है। ये एक मिसरा है, ये शेर का एक, दो मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है, दो मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। मेरा एक शेर सुनाओ आपको, आज के मुतालिक, वो पढ़ने वाला ने पढ़ा नहीं, आला हज़रत का कलाम है। चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसु, हूर ने बढ़ के शिकने नाज पे वारे गेसु। बस आला हज़रत का फैज लेकर के मैंने इसी जमीन पे कलाम कहा है, इसका मतलब मैं सुनाता हूं जो आज की रात से थोड़ा मुनासिब होता है। लैलतुल कद्र के पुरकैफ नजारे गेसु, सुभान अल्लाह, रात उठा के कह दो, लैलतुल कद्र के पुरकैफ नजारे गेसु, है बड़ी रात की बन आए तुम्हारे गेसु। देखो ये दो मिसरे मिले तो एक शेर बना, खाली एक ऊपर का एक पढ़ेंगे तो एक मिसरा बनेगा, और एक मिसरे से पूरी बात नहीं हो पाती, दूसरा मिसरा जब कहते हैं तो पूरी बात की तकमील होती है। कभी कभी किसी का एक मिसरा तुम लेके जाओगे, बोले हजरत उन्होंने ये कहा है, शेर का मिसरा, बोले दूसरा मिसरा क्या है, कोई भी आदमी कहेगा दूसरा मिसरा क्या है, हो सकता है कोई गलत बात उसने पहले मिसरे में कही और दूसरे मिसरे में ये कही हो कि ये बात फलां आदमी ने कहा, तो दूसरा मिसरा ही पूछना पड़ता है। तो वो शायर था, बड़ा माहिर, उसने एक मिसरा पेश किया, कहा मेरी बेटियों को बस ये पैगाम दे। बोले क्या पैगाम, पैगाम ये दे देना, या इब्नता इमरुल कैस अबाकुमा, मेरी बेटियों इमरुल कैस तुम्हारा बाप है। एक मिसरा दे दिया, जब एक मिसरा दे दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, ये क्या बात थी, उसे कत्ल कर दिया, वो मिसरा लेकर के पहुंचे। अब बेटियों से कहा ये मिसरा, बोले क्या तुम्हारे बाप ने पैगाम भेजा, बोले क्या पैगाम भेजा है, कहा या इब्नता इमरुल कैस अबाकुमा, है मेरी बेटियों इमरुल कैस तुम्हारा बाप है। जैसे ही बेटियों ने ये मिसरा सुना, अब दोनों को पकड़ लिया, अपने कबीले वालों को आवाज दिया, इनको पकड़ो, ये मेरे बाप के कातिल है। आप सोचिए कितने जबान के माहिर हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि वो अरबियों की जो फसाहत थी, अरबी सब अपने अलावा सबको अजमी बोलते थे, अजमी के माने होते हैं गूंगे, आज भी बोलते हैं ना अरब व अजम, अरब के अलावा सबको अजम कहते हैं। उस जबान में इतने माहिर थे, वाकई वो जबान भी इतनी वसी है और इतनी अजीज है कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक एक लफ्ज के एक लफ्ज़ आयन है जिसके 40 से ज्यादा माने हैं, एक लफ्ज़ अजूज है जिसके लुगत में 70 से ज्यादा माने हैं, और इसी तरह से बहुत सारे एक एक चीज के, किसी के 500 अल्फाज, किसी के लिए 200 अल्फाज, ऐसे बड़ी वसी जबान है, बड़े कवायद वाली जबान है, बड़े ज़ाब्ते वाली जबान है। तो उन बेटियों ने उन दोनों को पकड़ा, कहा ये मेरे बाप के कातिल है। कहा कैसे मालूम है बाप के कातिल है? कहा मेरे बाप ने मिसरा भेजा है। कहा या इब्नता इमरुल कैस अबाकुमा, ये जो मिसरा भेजा गया है, इस मिसरे की फसाहत और बलागत और इसकी नजाकत के एतबार से अगर कोई दूसरा मिसरा बैठ सकता है, महासिन शेरी के एतबार से, तो यही मिसरा बैठ सकता है कि कद कुतिला वो कातिला हो लकाकुमा, वो कत्ल कर दिया गया, उनके कातिल तुम्हारे सामने है। उसका मिसरा दूसरा अगर बैठता है तो यही बैठेगा। इतनी जबान की नजाकत,
جو زبان کے انداز کو سمجھے کچھ بھی بٹھا لے جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا مصرع اگر ہم بٹھائیں تو یہی بیٹھتا ہے کیا؟ قد قتلا وقاتلہ لداکما، یہ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے قاتل تمہارے سامنے ہیں. تو اتنی زباندانی والے لوگ تھے، وہ اتنے ماہر تھے، مگر اس کے باوجود میرے نبی کی بارگاہ میں میرے آگے یوں ہے دبے لچے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو قرآن کا کوئی کیا جواب دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو شک کی جگہ نہیں ہے، یہ شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی جگہ نہیں ہے، یہ شک کا محل نہیں ہے، یہاں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایسی واضح کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن نے چیلنج کر دیا وہ تمام سارے لوگوں کو. قرآن کہتا ہے لَقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. اگر جنات اور انسان سب مل کے جمع ہو جائے کہ اس قرآن کا مثل لے آئے تو ہرگز اس کا مثل نہیں لا سکتے. اگرچہ بعض کے مددگار ہو جائیں قرآن کا مثل لا نہیں سکتے. آپ سوچئے قرآن کا مثل یعنی انسانوں کے سارے فصیح جمع ہو جائیں، عرب کے سارے فصیح جمع ہو جائیں، یمن کے سارے فصیح جمع ہو جائیں، ساری دنیا عرب دانی کے فصیح جمع ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی شریک ہو جائیں، سارے کے سارے مل کر کے اگر قرآن کی مثل لانا چاہے قرآن کہتا ہے نہیں لا سکتے. قرآن نے چیلنج کر دیا، قرآن کے اس چیلنج کا کسی سے جواب نہ بن سکا. پھر قرآن نے اور چیلنج کیا، کہا لاؤ قل فاتوا بعشر سور مثلی، یہ ایسی 10 صورتیں ہی لا کے دکھا دو. 10 صورتیں بھی لا کے نہ دکھا سکے. پھر قرآن نے کہا فاتوا بصورت مثلی، ایسی ایک صورت بھی لا کے دکھا دو. ایک صورت بھی لا کر کے دکھا نہ سکے. میرے نبی نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کی سب سے مختصر صورت کو میرے نبی نے خانہ کعبہ پہ حافظہ کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. کئی دنوں تک خانہ کعبہ پہ وہ حافظہ رہی. آخر اس نیچے کوئی لکھ گیا ما ھذا من کلام البشر، یہ تو بشر کے کلام سے ہے ہی نہیں، بشر کے کلام سے ہے ہی نہیں، اس کی مثال کوئی کیا کہہ سکتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ ایک سورت ہی لاؤ، ایک سورت ہی، کوئی بڑی سورت نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ آل عمران کی مثل نہیں، مختصر سی سورت 3 آیتوں پہ مشتمل ہے. انا اعطیناک الکوثر، اس کی بھی مثال لا کے دکھاؤ. سورت قرآن نے کہا ہے کوئی بھی سورت ہو سکتی ہے، اور نبی نے آیت انا اعطیناک الکوثر کی سورت لٹکا دی تھی خانہ کعبہ پر. کوئی پیش نہیں کر سکا. پھر قرآن نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، ایسی کوئی بات ہی لا کے دکھا. سورت بھی نہیں پیش کر سکتے، ایسی کوئی بات ہی لا کے دکھا. چلیں جاؤ، مگر کسی فصیح میں ہمت نہ ہو سکی. کسی بلیغ میں یہ ہمت کیا ہوتی؟ پوری جماعت فصحا، پوری جماعت فقہا میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی ایسا عربی میں بنا کے لا کے دکھائیں گے. سب کے سر نیچے ہو گئے، کوئی قرآن کا جواب نہ دے سکا. بولو سبحان اللہ. اور قرآن کا چیلنج اس وقت سے آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. اور کوئی معلوم قرآن کے مثل اپنا کلام پیش کر ہی نہیں سکتی. یہ خالق کا کلام ہے، جس طرح خالق کا کلام ہے. خالق کے کلام کے مثل کوئی اپنا کلام پیش نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مثل کلام بنا نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، بے مثال کلام ہے، جس کی مثال کوئی دنیا کی مخلوق پیش نہیں کر سکتی. سارے انسان و جندہ جمع ہو جائے تو بھی قرآن کی مثل نہ نہیں سکتی. یہ چیلنج کل بھی تھا، یہ چیلنج آج بھی ہے اور قیامت تک ہے. اسلام پر اعتراض کرنے والے بے وجہ بنا وجہ اعتراض کرتے دشمنی میں، عداوت میں، بغض میں، مگر کسی سے آج تک ہمت نہ ہو سکی کہ قرآن کے مثل پیش کرنے کا دعویٰ کر سکے. بولو سبحان اللہ.
شان قرآن، قرآن کا یہ اعلان آج بھی قائم ہے، قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے، چیلنج اب بھی برقرار ہے کوئی نہ ہے، کوئی مثال پیش کرے آج بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا، چونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے اعتراض کیا کہ قرآن میں 3 الفاظ ایسے ہیں کہ فصیح اسے نہیں بولتے، اللہ کا کلام ہے تو اس میں کیوں ہے بولتا کہ ایک ہے حضوا، مذاق کے معنی حضوا، اور دوسرا لفظ ہے کفار یعنی بڑا، اور ایک لفظ ہے عجاب عجیب کے معنی۔ کہ 3 لفظ غیر فصیح ہیں قرآن میں، کیسے جب اللہ کا کلام، مطلب یہ زبردستی والی مثال تو پیش کر نہیں پا رہے، تو کیا کریں، کوئی صورت نہیں پیش کر پا رہے، قرآن کی جیسی کوئی بات نہیں پیش کر پا رہے، تو مارے بغض و حسد کے اور عناد کے بولے کیا کریں، کہا یہی نکتہ چینی کی بے وجہ، جیسے آج بعض لوگ اسلام کے بے وجہ نکتہ چینی کرتے، کوئی 3 طلاق پہ نکتہ چینی کرتا ہے، 3 طلاق پہ، یہ شریعت کا قانون ہے، کسی کا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اسلام کا قانون ہے، اللہ و رسول کا قانون ہے۔ طلاق کے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، جو واقع ہونے کے احکام ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ اٹل ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن نے جو کوئی حکم دیا ہے تو اس میں کوئی نقص ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ شریعت مطہرہ نے جو احکامات نافذ کیے، جو احکام دیے، وہ بالکل اٹل اور صحیح ہے۔ طلاق کے مسئلے میں بھی عورتوں پہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی راحت کا سامان شریعت نے پیدا کیا ہے۔ پہلے لوگ زمانے جاہلیت میں طلاق دے، پھر عدت میں رجعت کر لے، پھر طلاق دے، پھر رجعت کر لے، پھر طلاق دے، پھر رجعت کر لے، عدت میں ایسے ہی کہیں، تو شریعت نے حد متعین کر دی 3 سے زائد ہے، 3 دے دیا تو اب نہیں آئے گی، اس طرح سے عورتوں کو پکڑ کے قید کر کے رکھتے تھے، اور شریعت نے کہا کہ 3 کی حد، 3 دے دیا معاملہ ختم، قرآن کے اندر موجود ہے الطلاق مرتان، اور آگے فرمایا اس کے بارے میں ذکر کے بعد آگے ذکر ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دیا، بیچ میں کسی یہ نہیں کہا گیا کہ فوراً دے گا تو تیسری پڑے گی یا دیر سے دے گا، مطلق ہے، فوراً دے گا تو بھی پڑے گی، عدت میں کبھی بھی دے گا تو پڑے گی، اسی وقت دے گا تو بھی پڑے گی، 1 بار دے چاہے 2 بار دے چاہے 3 بار دے، ایک ساتھ دے یا ایک لفظ سے دے، 3 قرو میں دے، بہر صورت 3 طلاق واقع ہوگی۔ اور یہی حکم چاروں ائمہ کا، امام شافعی کا یہی مسلک، امام اعظم کا یہی مسلک، امام مالک کا یہی مسلک، امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک، صحابہ کرام کا یہی مسلک، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہی مسلک، اور تمام صحابہ کرام نے اس پر اجماع کر لیا، چونکہ صحابہ کرام کے مجمع میں عمر بن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق کے سلسلے مسئلے کو واضح فرما دیا، تو کسی نے فاروق اعظم پہ اعتراض نہیں کیا، سب نے اس مسئلے کی وضاحت کو قبول فرمایا، سب نے قبول کیا، جبکہ صحابہ کرام مسائل کے باب میں بہت باریک بینی سے کام لیتے، احادیث کو بیان کرنے میں بہت پھونک کر کے آگے بڑھتے، تاکہ کہیں خطا نہ ہونے پائے، تاکہ کہیں لغزش نہ ہونے پائے۔
ایک صحابی کا ذکر آتا ہے ابن ماجہ میں، عبداللہ ابن مسعود یا حضرت انس کسی کا ذکر ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، کئی مرتبہ گیا، ہر جمعرات کو جاتا تھا، اسے اچھی گفتگو سنتا تھا. میں نے کئی بار دیکھا انہوں نے کبھی نہیں کہا قال رسول اللہ. احتیاط دیکھو، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. صحابہ کرام بہت سوال کے زبان نکالتے، زبان کھولتے تھے حدیث کہنے کے لیے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں ہم سے کوئی خطا نہ ہو. آج کچھ لوگ کچھ سمجھتے نہیں سمجھتے، کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے، کہیں سے کچھ سن لیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ کہتے ہیں حدیث میں ہے. ڈائریکٹ تحقیق کے ساتھ بولو حدیث میں ہے. ایک مرتبہ اس صحابی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے جب ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا